اور ان کا تعلق ہے جامعۃ الانور سے. ان کا نام ہے محمد رامی شیخ. رامی شیخ آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے. آج کے اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد میں دو الفاظ قابل غور ہیں: پاکستان اور مجرم. جناب والا، پاکستان سے مراد جنوبی ایشیا کے خطے پر اسلامی نظریے کے نام پر قائم ہونے والی اسلامی جمہوری ریاست ہے جس میں اس وقت ہم سب موجود ہیں، اور مجرم سے مراد وہ شخص ہے جو قانونی یا اخلاقی طور پر اپنی ریاست کے قوانین اور مقاصد سے غفلت برتنے یا اس کے خلاف کرنے، مجرموں کا ساتھ دینے یا جرم دیکھ کر خاموش رہنے کا مرتکب ہوا ہو. تو تمام جہاد سے قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں پایا کہ قیام پاکستان کے نظریے کے خلاف اعمال کی انجام دہی یا ایسا کرنے والوں کا ساتھ دینا یا ایسے لوگوں کے اعمال دیکھ کر خاموش رہنا قانونی یا اخلاقی جرم ہے. چونکہ قرارداد حقیقت کے بالکل قریب ہے، میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں. جناب والا، قائد اعظم محمد علی جناح سخت بیماری میں کراچی تشریف لائے تو انہیں خراب ایمبولینس کس نے بھیجی اور 2 گھنٹے تک کسی نے خبر نہ لی، نہ آج تک تحقیقات کی. ہم نے اپنے قائد سے بے وفائی کی، ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں. بھرے جلسے میں قائد ملت کو گولیاں مار دی گئیں، ہم نے سازش کی تحقیقات نہیں کی. ایک فالج زدہ شخص نے قانون ساز اسمبلی توڑ دی، ہم نے چپ رہ کر جرم کیا. جناب والا، ہم پاکستانیوں نے ملک میں فرقہ وارانہ امن کے ضامن علماء کرام کے 22 نکاتی فارمولے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر ملک کو فرقہ واریت اور دہشت گردی کی آنکھ کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا. ادارے، قانون دان اور ہم عوام کچھ نہ بولے. کیا ہم یہاں مجرمانہ غفلت کے مرتکب نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے. ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں. جناب والا، ہم نے اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں نظریے سے بے وفائی کر کے اپنے میڈیا کو مغرب اور انڈیا کے کلچر کا مرقع بنا دیا جناب، اور جس کا نتیجہ نور مقدم اور فاطمہ کی صورت نکلتا ہے. جناب والا، ہم نے ظلم، رشوت، کرپشن اور میرٹ کے قتل کا انبار لگایا. لوگ کہیں کرپشن کے پیسوں سے جزیرے اور محل خریدیں اور کہیں جھوپڑی بھی میسر نہیں، اور ہم جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے بھی رہ گئے. ہم نے عدالتوں میں غریب کسان کو ڈاکو ثابت کر کے چودھری جیسوں کو بری کر کے ہیرو بنا دیا. نقیب اللہ اور حیات بلوچ جیسے مظلوموں کو دہشت گرد بنانے والے ظالم افسران کو باعزت بری کر کے عدلیہ اور پولیس کو ظلم، بددیانتی اور عدم اعتماد کی علامت بنا دیا، اور قوم کا عدلیہ اور انتظامیہ پر سے اعتماد ختم کرا دینے سے بڑا دنیا میں کوئی جرم نہیں. ان تمام جرائم سے ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں. جناب والا، میرے مخالف سن سے مقرر آئے اور انہوں نے علی معین نوازش، بابر اعظم اور ایسے بہت کھلاڑیوں کی مثالیں دی. جناب والا، میں ان کو بتاتے چلوں کہ یہ سب عارضی کامیابی ہے. اصل حقیقت تو یہ ہے ختم بیٹا، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا. بالکل، بہت شکریہ محمد رامی شیخ، آپ نے اپنے جو بھی دلائل پیش کیے. کیا ہم یہاں مجرمانہ غفلت کے مرتکب نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے. ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں. جناب والا، ہم نے اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں نظریے سے بے وفائی کر کے اپنے میڈیا کو مغرب اور انڈیا کے کلچر کا مرقع بنا دیا جناب، اور جس کا نتیجہ نور مقدم اور فاطمہ کی صورت نکلتا ہے. جناب والا، ہم نے ظلم، رشوت، کرپشن اور میرٹ کے قتل کا انبار لگایا. لوگ کہیں کرپشن کے پیسوں سے جزیرے اور محل خریدیں اور کہیں جھوپڑی بھی میسر نہیں، اور ہم جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے بھی رہ گئے. ہم نے عدالتوں میں غریب کسان کو ڈاکو ثابت کر کے چودھری جیسوں کو بری کر کے ہیرو بنا دیا. نقیب اللہ اور حیات بلوچ جیسے مظلوموں کو دہشت گرد بنانے والے ظالم افسران کو باعزت بری کر کے عدلیہ اور پولیس کو ظلم، بددیانتی اور عدم اعتماد کی علامت بنا دیا، اور قوم کا عدلیہ اور انتظامیہ پر سے اعتماد ختم کرا دینے سے بڑا دنیا میں کوئی جرم نہیں. ان تمام جرائم سے ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں. جناب والا، میرے مخالف سن سے مقرر آئے اور انہوں نے علی معین نوازش، بابر اعظم اور ایسے بہت کھلاڑیوں کی مثالیں دی. جناب والا، میں ان کو بتاتے چلوں کہ یہ سب عارضی کامیابی ہے. اصل حقیقت تو یہ ہے. ختم بیٹا، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا. بالکل، بہت شکریہ محمد رامی شیخ، آپ نے اپنے جو بھی دلائل پیش کیے.